السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 5واں پارہ والمحصنات۔ پارے کے آغاز میں کچھ حلال اور حرام کی بات ہے۔ اسلام صاف ستھرا دین ہے، کھانے پینے کے معاملے میں، جذبات کے اظہار کے معاملے میں، ہر چیز میں چاہتا ہے کہ انسان پاکیزہ ماحول میں رہے۔ کچھ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا گیا جو ہر وقت ایک مرد کے ارد گرد رہتی ہیں تاکہ وہ پورے ذہنی سکون کے ساتھ اپنے کام کر سکے۔ اگر ایسی عورتیں جن کو ماں، بہن، بیٹی اور اسی طرح سے ہر وہ عورت جو کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہے، اگر اس سے نکاح حلال ہوتا تو آپ سوچئے کہ گھروں کا نقشہ کیا ہوتا۔ تو یہاں فرما دیا کہ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک لڑکا کسی بھی لڑکی سے محبت کرے لیکن جب اس لڑکی کی شادی ہو جائے، وہ کسی اور کی زوجیت میں آ جائے، تو اس کے بعد اس کے بارے میں سوچنا، اس کے گھر کو خراب کرنا اور ایسی تمام چیزیں یہ اسلام کی نظر میں ایک جرم ہے۔ اس کے بعد نکاح کی شرائط ہے۔ اگر آپ ان آیات کو دیکھیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلی چیز مہر ہے، پھر دوسری بات ہے گھر بسانے کا ارادہ ہو، پھر تیسری بات ہے کہ ولی یعنی باپ کی رضامندی ہو۔ باپ نہیں ہے اگر تو پھر بے بھائی یعنی قریب کے ولی کے ہوتے ہوئے دور کا ولی نہیں چلتا۔ یہ پابندیاں کیوں لگائیں اسلام نے؟ اس لیے کہ گھر بنے رہیں۔ آج جس تیزی سے گھر ٹوٹ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ پھر اس میں چھپی دوستیوں کا تذکرہ ہوا۔ جب ایک لڑکا لڑکی چھپ کے ملنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور بالفرض اگر ان کی شادی ہو بھی جائے بعد میں، تو وہ مرد کبھی بھی اس لڑکی پر اعتماد نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شاید یہ کسی اور سے بھی دوستی کرتی ہو۔ یہی حالات عورت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر وہاں شادی نہ ہو تو یہ چھپی دوستیاں بعد میں غم اور دکھ کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اسلام کی خوبصورت تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اسی لیے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو اسلام برا لگتا ہے، ورنہ دین فطرت پہ چلنے والا انسان اسلام کی باتوں کو کبھی بھی برا نہیں کہے گا۔ پھر اس کے بعد دوسروں کے مال کو ناحق کھانے سے روکا گیا، کبائر کی بات ہوئی۔ تقابل چھوڑ دو، عورت اور مرد کون اہم ہے، کون زیادہ، کس کو اللہ نے زیادہ خوبیاں دی، کس کو کم دی، اس کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد عورت اور مرد کو اس کا دائرہ کار بتایا گیا کہ مرد قوام ہوں گے یعنی ذمہ دار ہوں گے۔ 50-50 نہیں بلکہ 51 اور 49 کا ریشو تو کم از کم چلے گا۔ اللہ نے مرد کو ایک درجہ عورت پہ زیادہ اس لیے دیا کہ ایسے حالات جب کہ دونوں کی رائے میں تضاد ہو تو کس کی مانی جائے گی۔ عام حالات میں اگر مرد واقعی قوام ہے، ٹیک کیئرر ہے، کما کر لاتا ہے، مضبوط ہے، عورت کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر وہ حق اللہ نے اس مرد کو دیا۔ اس کے برعکس عورتوں سے جو مطلوب ہے وہ صالحہ ہونا، قانتہ ہونا، حافظہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عورت کے مزاج میں بڑا پن آ جاتا ہے تو بعض دفعہ پہ وہ اپنے آپ کو مرد کے برابر کرتے کرتے اسے اوپر کرنے لگتی ہے۔ تو لہٰذا جیسے کرسی اور میز ہے، اسی کو سمجھ لیجئے کہ مرد کا مقام میز کا ہے اور عورت کا کرسی کا ہے۔ کرسی تھوڑی سی نیچی ہوتی ہے لیکن کمفرٹیبل ہوتی ہے، میز تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے لیکن سٹرونگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گھروں کے نقشوں کو درست کروا دے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر کسی عورت کے مزاج میں نشوز ہے، اپنے مرد کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، تو ایک دم پکڑ کے اس کے ساتھ برا معاملہ نہ کرو بلکہ فائزوہن، اس کو سمجھاؤ، دل میں اترنے والی بات کرو۔ پھر بھی نہ مانے تو کچھ دیر کے لیے گھر کے اندر رہتے ہوئے بستر الگ کر لو۔ عورت اس ٹارچر کو برداشت نہیں کر سکتی، اچھی عورتیں مان جائیں گی۔ اگر کسی کے اندر کچھ زیادہ ہی بڑا فتور آ چکا تو پھر ہلکی سی چپت، نہ منہ پر اور نہ ایسی جس کا نشان پڑے، اور نبی نے تو کبھی اپنی کسی عورت کو مارا بھی نہیں۔ یہ صرف ایک آخری کوشش ہے گھر کو بچانے کی۔ پھر اگر اس پہ وہ مان جائیں تو پھر ان کو تانے نہ دو بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو۔ اگر یہ ساری کوششیں کرنے کے باوجود گھر نہ بسے، پھر گھر کی بات باہر جائے گی۔ ایک حکم مرد کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک عورت کے گھر والوں کی طرف سے بیٹھے گا، دونوں پوری کوشش کریں گے گھر کو جوڑنے کی۔ دیکھیے گھر ٹوٹنے کے لیے نہیں بنتے، گھروں کو بچانا ہے تاکہ ہم امت وسط کا کردار ادا کر کے اپنے آپ کو دنیا کے کام کے لا سکیں۔ جن گھروں کے اپنے ہی جھگڑے نہ ختم ہو، بتائیے وہ کیا کام کریں گے؟ اس کے بعد بہت خوبصورت طریقے سے وعبد اللہ سے لے کر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے شرک سے بچا کر والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے اور یتیموں مسکینوں کے اور ساتھ ہی ساتھ ہمسایوں کے ساتھ اچھے معاملے کی بات کرتے ہوئے مسافروں کے حقوق کی بات کی گئی، اور گھر کے غلام، ماسیاں، وہ لوگ جو ہماری خدمت کرتے ہیں، ان کے حقوق مقرر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بخل سے بچنے کی دعوت دی، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ دیکھو آج تم دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ کرو گے تو کل تمہارے ساتھ بھی وہ ہونے کے چانسز ہیں۔
اور اللہ کے نبی کو اس بات نے رلا دیا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس کے بعد شراب کی حرمت کے بیچ کی ایک آیت نے یہ بتا دیا کہ نماز پڑھتے وقت اس کے معنی پہ غور و فکر کرنا، اس کے الفاظ کو سمجھنا لازمی ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نشے کی حالت میں نماز پڑھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم بغیر نشے کے بھی پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پھر اس میں تیمم کی کچھ باتوں کا ذکر کرتے ہوئے پچھلی قوموں کے جو بڑے لیڈرز تھے ان کی کچھ خیانتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ جبت اور طاغوت کی بات کر کے بتا دیا کہ امت مسلمہ ایک مصروف امت ہوتی ہے، اس کو تو پوری دنیا میں اللہ کا کام کرنا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ بیکار مشغلوں میں کبھی پامسٹری کے نام پہ، کبھی ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، ان چیزوں میں خود کو کھو دے۔ اور اس کے بعد حسد کی قباحت بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ امانتوں کو ادا کرنے کی دعوت دی گئی۔ بیچ میں ذکر کر دیا گیا کہ اگر تم نے آج اللہ کے حکم نہ مانے، اس کے بعد ناشکریوں اور کفر کا انجام بتایا گیا کہ یہ خوبصورت کھالیں جن کی حفاظت زندگی بھر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلائے گا۔ اس کے بعد بہت ہی اہم بات کہی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اولی الامر کی بھی اطاعت کیجیے۔ اولی الامر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دینی معاملات میں مذہبی علماء، شیوخ اور ائمہ کرام اور مساجد کے امام اور مبلغین، ان کی بھی بات مانیے، لیکن اگر ان کی کوئی بات آپ کو ایسی لگے کہ جس کا کوئی حوالہ آپ یعنی کانٹرڈکشن ہو جائے، کوئی امام کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، ایک مسجد کے مولوی سب کچھ بتاتے ہیں، دوسرے کچھ، تو پھر سمپل سا قانون ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہاں دیکھیں صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، تو کیا پتہ چلا کہ دین اسلام دلیل کا دین ہے، ہر وہ عمل دین ہے جس کی دلیل اللہ اور اس کے رسول کی بات سے مل گئی۔ اسی طرح سے اولو الامر جو ہیں دنیاوی معاملات میں ہیں، جس میں سب سے پہلے حکمران ہوتے ہیں، سیاستدان ہیں، آپ نے خود ان کو چوز کیا، پہلے سے ہی اچھے لوگوں کو لائیے، لیکن اگر ایک اچھا اللہ سے ڈرنے والا حکمران آپ پر آ گیا پھر اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ پھر اس میں ہر وہ جگہ جہاں آپ گئے اور وہاں کی مینجمنٹ، جہاز میں گئے تو جہاز کا عملہ آپ سے جو بات کہے اس کو مانیے، کسی آفس میں گئے تو وہاں کے قوانین مانیے، کسی ملک میں رہتے ہیں تو ان کے وہ قوانین جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ٹکراتے نہیں ہیں ان کو مانیے۔ اور اسی طرح سے ایک ایمان والا بڑے خوبصورت طریقے سے دنیا کا سفر طے کرتے ہوئے آگے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کی خبر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ عام حالات میں تو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، لیکن جب ان کو لگے کہ ان کی کوئی بات آپ رد کر دیں گے تو اس وقت پھر وہ آپ کی بجائے کفر کے پاس جا کر فتوے طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کو ایک اتنی خوبصورت بات کہہ دی گئی کہ دیکھیے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ آپ کے رب کی قسم، واحد مقام ہے قرآن کا جہاں اللہ نے رب ہونے کی قسم کھائی، کیا کہ جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم یعنی آپ کو ثالث فیصلے کرنے والا نہ مان جائیں، ان کا ایمان پختہ نہیں۔ آج ہم 1 بلین مسلم کو اس آیت پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں حکم بناتے ہیں؟ خوشیاں، غم، جینا، مرنا کیا واقعی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جس کو ہم سورۃ الفاتحہ میں انعمت علیہم سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ پیش بندیاں ہیں کہ دیکھو جیسے دنیا میں باقی لوگ اپنے دفاع کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، مسلمانوں تم کو بھی کرنی چاہیے، لیکن جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ ایسے موقعوں پہ حیل و حجت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک بندہ فی سبیل اللہ لڑتا ہے اور ایک فی سبیل الطاغوت لڑتا ہے۔ اللہ کی مدد فی سبیل اللہ گروہ کے ساتھ ہوتی ہے جو کسی موٹیو کے ساتھ نہیں، دنیاوی فائدے، شہرت، زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں، صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ پھر اس میں پکار ہے ان لوگوں کی جن پہ ظلم ہوا، جو ایمان والوں کو پکارتے ہیں کہ آؤ ہمیں اس مشکل سے نکال دو، اور اس کے بعد دنیا سے جانے کی باتیں، کل متاع دنیا قلیل، دنیا کی متاع تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت اس کی اچھی ہوگی جو تقوی کے ساتھ جیے گا، اور اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اگر مجھے آپ کو یہ بات یاد رہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں ایک ٹرانزٹ پیسنجر کی طرح تو ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہو جائے تو رونے لگیں، اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات دل کی خوشی سے مانی گویا کہ اس نے اللہ کی بات مان لی۔ اس کے بعد کچھ منافقانہ باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خوبصورت میسج، کیا فلا یتدبرون القرآن،
حقیقت ہے کہ یہ قرآن تدبر کے لیے آیا ہے۔ اصل چیز تدبر ہے۔ دیکھیے الفاظ کو اچھی طرح سے پڑھنا، گرامر کو سمجھنا، تجوید کو بہتر کرنا، ان سب سے جو پھل لینا ہے وہ تدبر کا ہے کہ ہم قرآن میں مزید غور و فکر کریں، ہم بچوں کو حافظ بنائیں تاکہ وہ اس پہ تدبر کریں، ان کو قرآن کھولنا نہ پڑے، ان کے سینوں میں کتاب لکھی ہے اور اس پہ بیٹھ کے تدبر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی آج توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ اچھے کام کی سفارش کر دینا، اس بات کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو بھی وہی اجر ملے گا جو آپ کے کہنے پہ کسی نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنے والا بنا دے۔ پھر اس کے بعد سلام کے کچھ آداب ہے کہ جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تم اس کو اور اچھے طریقے سے کہو اور کم از کم اتنا ہی لوٹا دو۔ آج اسلام کی جگہ بعض لوگوں نے ہائے بائے کے کچھ الفاظ رکھے، بعض چہرے کے ایکسپریشنز کے ساتھ اس کو اچھا نہیں رکھتے، تو سلام کا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے اور اس کو خوشی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ منافقانہ چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قتل خطا اور قتل عمد کی بات ہوئی، کیونکہ اسلام میں کسی کی جان لینا یا اپنی جان لینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام امن سکھاتا ہے، اور امن کب ہوگا؟ جب جان مال عزت محفوظ ہوگی۔ اس کے بعد ایک میسج دیا گیا ایک خاص واقعے کے ساتھ کہ جلدی نہ کرو لوگوں کو جج کرنے میں۔ کوئی جب کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو تم پھر اس کو کفر اور نفاق کے فتوے نہ دو، بلکہ اس کے ظاہر پر قیاس کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنے والے یا وقت پہ بیٹھے رہنے والوں کا تقابل پیش کیا گیا۔ جب اسلام کو ہماری ضرورت ہو اور ہم دنیا کے تقاضوں کے لیے بیٹھے رہیں تو یہ نفاق کو پروموٹ کرنے والی بات ہے۔ پھر مختلف درجوں کی بات کرتے ہوئے ان لوگوں کو دعوت دی کہ جن کو لگتا ہے کہ زمین کے کسی ایک ٹکڑے میں رہنے کی وجہ سے وہ دین پہ عمل نہیں کر سکیں گے، تو کہا پھر موت کی ہجرت سے پہلے تم خود ہجرت کرو۔ کہیں بھی رہ سکتے ہیں آپ اور میں، شرط یہ کہ اللہ کے بندے بن کے رہیں، کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے۔ ہجرت کے فوائد بتا دیے کہ جو اللہ کے نام پر کسی عادت کو، کسی جگہ کو، کسی کمپنی کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مراغمن کثیرم وسع کثرت دے گا اور اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ پھر اس کے بعد قصر نماز کی کچھ باتیں کرتے ہوئے صلاۃ الخوف کی باتیں کی گئیں، جو میرے آپ کے لیے غور کی بات ہے کہ خوف کی حالت میں نماز جماعت سے پڑھنی ہے تو امن کی حالت میں پھر کیوں نہیں پڑھنی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں بتا دیا کہ صرف برادری اور خاندان کا نام لے کر کسی کا ساتھ دینا جبکہ وہ غلط ہو، جھوٹ کو سچ ثابت کرنا، یہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد شیطان کی کچھ چالیں کہ جس میں وہ لوگوں کو بہکانے کی، آرزوؤں میں مبتلا کرنے کی اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ عورت مرد بن کے رہے۔ اللہ نے جو فطرت کا نظام شادی کے ذریعے قائم کیا اس کو بغیر شادی کے رکھے۔ شادی کے بعد بچے ہونے چاہیے لیکن بچے پیدا نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح ظاہری حالت اور حیت میں تبدیلیاں کرتا ہے، کبھی عورتوں سے بھووں کے بال کٹواتا ہے، کبھی مردوں سے داڑھیوں کو کٹوائے گا۔ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں اس سے ہٹ کر انسان اپنے من مانے طریقوں پر جیے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کی دعوت دے کر پھر ایک بار حضرت ابراہیم کو یاد دلا دیا۔ اور میرے آپ کے لیے یہ بات ہے کہ جب تک میں اور آپ فوکسڈ نہیں ہوں گے ابراہیم کی طرح، ہمارا کوئی عمل اللہ کے نظروں میں قابل توجہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے کسی شوہر کے مزاج میں اگر بگاڑ ہے، اس کو بیوی پسند نہیں، تو اس کو کیسے سمجھایا جائے، کس طرح کچھ حقوق چھوڑ کر دے کر لیا جائے تاکہ گھر بنا رہے، یا پھر کم از کم خرابی کو روکا جائے۔ اور اگر حالات نہیں سنورتے تو پھر یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں جس چیز کو پسند کیا وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ کرو۔ اس کے بعد عدل کے ساتھ گواہیاں دینے کا ذکر کیا گیا، اور پھر ایمان اور کفر کی آنکھ مچولی جس کو نفاق کرتے ہیں، اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے اللہ کی ناپسندیدہ محفلوں میں بیٹھنے سے۔ کسی جگہ دین کے نام پر ہو یا دنیا کے نام پر، رسموں کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، اگر اللہ کے احکامات کو توڑا جائے اور ہم کبھی مجبوریوں کے نام پہ، کبھی مصلحتوں کے نام پہ، کبھی دل رکھنا پڑتا ہے کہ نام پر بیٹھیں گے، تو یہاں سے نفاق آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ، اس کی ایک عملی صورت کیا ہوتی ہے کہ نمازوں میں سستی آنے لگتی ہے، دکھاوا اور ریاکاری آنے لگتی ہے، اور منافق کی مثال تو اس بکری کی طرح جو دو ریوڑوں کے بیچ میں پھرتی رہتی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر نفاق سے نکلنے کا نسخہ الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم، توبہ پچھلی زندگی میں جو کیا، اصلاح آج کر لو، واعتصموا محکم پکڑ لو اور خالص کر لو اپنے دین کو اللہ کے لیے،
اور اللہ نے بہت پیارے پیغام پہ پارے کو پورا کیا کہ اللہ کو تمہیں تکلیف دینے کا، عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں، کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو جلانا نہیں چاہتی، شرط ہے کہ تم شکر اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شکر گزار اور ایمان والا بندہ بنا لے۔ پورے پارے میں آپ دیکھیں کہ اتنی باتیں تھیں کہ بس ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم نے صرف ان کو چکھا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، حلال حرام کا فرق رکھنا ہے، دکھاوے اور بخل سے بچنا ہے، اسلام میں پہل کرنا ہے، کثرت سے سلام کرنا ہے، نماز کو وقت پہ ادا کرنا اور ترجمے پہ غور و فکر کرنا ہے، خودکشی کے بارے میں نہ سوچنا، نہ کسی کو مارنے کی بات کرنی ہے، پھر اسی طرح مخلص بننا ہے اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، کبیرہ سے بھی بچنا ہے، صغیرہ سے بھی بچنا ہے، ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے، چھپی دوستیاں نہیں کرنی، اللہ کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اور اسی طرح سے نیکیوں کی سفارش کرتے رہنا ہے۔ آپ دیکھیے ویسے تو پورا پارہ ہی بڑا خوبصورت تھا، لیکن اگر ہر پارے کی طرح ہم اس کے اندر سے خوبصورت آیت دیکھیں تو وہ آیت نمبر 146 ہے، جس میں نفاق سے نکلنے کے مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے کہ پچھلی زندگی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، ہم آج سے ایک نئی زندگی شروع کریں، توبہ، اصلاح، اعتصام باللہ اور اخلاص للہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔